الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد محترم أساتذة كرام عزیز طلباء اور معزز حاضرین المجلس اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ماہ رجب المرجب عطا فرمایا۔ آج کے اس بیان میں ہم ماہ رجب کی فضیلت اور واقعات معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ محترم حضرات، ماہ رجب اسلامی سال کے ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں سے خاص طور پر بچو۔ ماہ رجب کو رجب المرجب اور اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، گناہوں کی نحوست زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں شعبان اور رمضان کی تیاری کا موقع دیتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سچی توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، جھوٹ غیبت لڑائی جھگڑے سے بچیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ماہ رجب اور واقعہ معراج۔ محترم حاضرین، ماہ رجب کی سب سے بڑی عظمت واقعہ معراج کی وجہ سے ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ عظیم واقعہ ماہ رجب میں پیش آیا، اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے مگر امت اسے اسی مہینے میں یاد کرتی ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عزت عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ واقعہ معراج کا تفصیلی بیان۔ محترم حضرات، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک کھولا گیا، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھرا گیا۔ سفر اسرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا اور ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام جمع تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے نبی کریم پر اور محبت کا استقبال کیا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ سدرۃ المنتہی اور قرب الہی۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہی تک لے جایا گیا، جہاں حضرت جبرائیل بھی آگے نہ جا سکے۔ یہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قرب اور بے مثال عظمت کی علامت ہے۔ نماز کا تحفہ۔ واقعہ معراج کا سب سے عظیم تحفہ۔ نماز ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر اللہ کے فضل سے 5 نمازیں رہ گئیں، مگر اجر 50 نمازوں کے برابر رکھا گیا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، نماز مومن کی معراج ہے۔ ہمارے لیے سبق۔ محترم حضرات، ماہ رجب اور واقعہ معراج ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، گناہوں سے سچی توبہ کرے، رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے۔ اگر ہم نماز کو چھوڑ دیں گے تو معراج کا پیغام کھو دیں گے۔ دعا، اللہ تعالی ہمیں ماہ رجب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا پابند بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔